اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری شریف کی حدیث۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے جو 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 19ویں، ان میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہوتی ہے۔ اس کو طے شدہ طریقے سے اس لیے نہیں بتلایا گیا تاکہ لوگ زیادہ راتوں کو قیام کر سکیں۔ اگر یہ بتا دیا جاتا تو لوگ صرف اسی رات کو قیام کرتے۔ ویسے کچھ علماء کا خیال یہ رہا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، احادیث سے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی مشقت سہن کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت و مشقت کرتے تھے اتنی اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: رمضان میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اور اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں اس کے پہلے 20 دنوں کے مقابلے میں فرما برداری اور عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری عشروں میں راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت اور دعا و مناجات میں وقت گزارنا چاہیے تاکہ شب قدر کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ تیسرا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا جائے تاکہ وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر لیں۔ آخری عشرے میں اعتکاف بھی مسنون عمل ہے۔ پانچواں، مزر کا اصل ترجمہ چادر ہے، یعنی اپنی چادر کس لیتے، کچھ اس کو کمر سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو کمر یعنی ہمت کس لینا ہے، دوسرا مطلب بیویوں کے ساتھ علیحدگی کرنا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے اگر مجھے پتا ہو جائے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ ترمذی حسن صحیح۔ فائدہ: لیلۃ القدر کی کوئی واضح علامت تو احادیث میں بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن کچھ سلف نے اپنے مشاہدات کی روشنی میں یہ بتلایا ہے کہ اس رات میں کثرت سے فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی سکینہ محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ یہ رات زیادہ ٹھنڈی یا زیادہ گرم نہیں ہوتی بلکہ مناسب ہوتی ہے، اس کی صبح کو نکلنے والا سورج تیز نہیں ہوتا وغیرہ۔ بہرحال اس رات میں اللہ کی غفاری کی خاصیتوں کے حوالے سے اللہ سے معافی کی درخواست کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔